میں 7 سال سے اپنی خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں چھپ چھپ کر ملتے کیونکہ میں خالہ کو بالکل پسند نہیں تھی، تو پھر میری خالہ کے بیٹے نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوئی تو شادی کی رات شوہر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے کئی سالوں سے مجھے اس رات کا انتظار تھا جب میرا اپنا پیا اس سے میرے ملن کی رات تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی اپنے محبوب کو لے کر بہت سے جذبات تھے جو آج اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ مرد اور عورت کے درمیان کشش ایک فطری سی بات ہے، اور یہی کشش جب محبت میں بدلتی ہے تو ملن کی آس خود بخود دلوں میں جگمگانے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، محبت تو روح سے کی جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت جسم کے بغیر ادھوری ہے۔ محبت جب محرم بن کر دل کی سرزمین پر اترتی ہے تو دنیا میں 4 سو روشنی جگمگاتی ہے۔ میری زندگی میں بھی آج کی رات یہ روشنی ہر طرف جگمگا رہی تھی، کیونکہ میں اپنے محبوب اسد کی دلہن بنی نکاح نامے پہ دستخط کر چکی تھی۔ لوگ میری اور اسد کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی قرار دے رہے تھے، اور میں اسد کے برابر میں بیٹھی دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے درمیان بھی اسد نے میری بے باکی سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا اور میرے رخسار پر جھک کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسد کا یہی انداز تو مجھے ہمیشہ دیوانہ بنا دیا کرتا تھا کہ اسد نے کبھی اپنی ہماری محبت کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسد ڈنکے کی چوٹ پر ہر ایک کے سامنے کہتا کہ مجھے مہروں سے محبت ہے۔ اسد کا یوں سب کے سامنے محبت کا اظہار کرنا اور اقرار کرنا اس بات کی ضمانت تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں سکھیوں سہیلیوں سے ودا ہو کر اسد کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کی ماں جو میری خالہ تھی، انہوں نے بڑی بے دلی سے میرا استقبال کیا تھا، کیونکہ وہ اسد کی شادی کسی صورت مجھ سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسد نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسد کی دلہن بنا کر لے آئی تھی۔ میری بڑی نند نے مجھے اسد کے کمرے میں بٹھا دیا، اور پھولوں سے مہکتے ہوئے اس کمرے میں اسد کی سجائی ہوئی سیج پر بیٹھ کر بے یقینی سے بے چینی سے اسد کی منتظر تھی۔ کمرے میں ہماری ماضی کی کئی تصاویریں دیواروں پر آویزہ تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اسد اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہے اور ان کے جانے کے بعد میرے پاس آئے گا، لیکن مجھے ایک پل کی جدائی بھی اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اسد کمرے میں داخل ہوا، میں نے جان بوجھ کر اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ میں اسد کو تڑپانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اسد کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ جذبات کا ایک سمندر دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، جسے آج کنارہ ملنے والا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ شادی کی یہ رات جس کے سپنے میں 7 سالوں سے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوں، وہ میرے لیے کسی عذاب کی صورت نازل ہوگی۔ میرے سپنے ایسے ٹوٹے کہ میری آنکھوں میں ہی ان کی کرچیاں بری طرح چبھنے لگیں۔ اسد نے زبردستی میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بے تابانہ انداز میں میرے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے میری چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے بہت خوبصورت اور قیمتی تحفہ دیا۔ وہ شاید ایک انگوٹھی تھی۔ اپنی خوش نصیبی پر میں جھوم اٹھی تھی کہ من پسند محبوب کے ساتھ زندگی کی ہر آسائش بھی میری جھولی میں آ گئی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، جبکہ اسد ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ اسد زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن خاندانی کاروبار ہونے کی وجہ سے روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ وہ مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میری قربت کا متمنی تھا، اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے درمیان کے سارے فاصلے مٹ جائیں۔ اب ہم محرم بن چکے تھے، اور شادی کے پہلے کے 7 سال اور اس کے سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے پر پورا حق رکھتے تھے۔ جیسے ہی اسد میرے قریب آئے، میں نے اپنی خوشی سے انہیں خود کو سونپ دیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ پل میری زندگی کے سب سے بدترین لمحات بن جائیں گے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس رات کا میں نے سالوں انتظار کیا ہے، اس رات میں یوں روندی جاؤں گی کہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میری بربادی کا ذمہ دار کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ اسد نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، اور جب تک مجھے ہوش آیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر کھڑا کیا۔ وہ جو ہر وقت میری محبت کا دم بھرتا تھا، اس کی محبت کچھ ان لمحوں میں کافور ہو گئی تھی۔ 7 سال کے انتظار کا صلہ مجھے ایسے ملا تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو گئی تھی۔
بس کچھ ہی دیر لگی تھی اور اسد نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور فیصلے کی جو وجہ تھی اسے میں دنیا کو بتاتے ہوئے بھی شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ میں ساری رات اسد کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی، لیکن اسد تو جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ شور شرابے کی آواز پر خالہ بھی ہمارے کمرے میں آئی۔ اسد نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے جان کر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تو روز اول سے ہی ہمارے رشتے کے خلاف تھیں، اور اب تو میں خود ہی ان کے بیٹے کے دل سے اتر گئی تھی۔ خالہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے کوسنا شروع کر دیا، اور سالوں سے جو ان کے دل میں بھڑاس تھی اسے زبان کے ذریعے زہر کی طرح اگل دیا۔ حالانکہ لفظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسد گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ 7 سالہ محبت کا یہ قصہ بڑی بے دردی سے تمام ہوا تھا۔ صبح سویرے ہی خالہ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور جب میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کسی ایک کو بھی یقین نہیں آیا کہ وہ جو میری محبت کا دم بھرتا تھا اس نے شادی کی رات میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ پورا سچ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس وجہ سے اسد نے میری قسمت میں نارسائی لکھ ڈالی۔ گھر آ کر میرا حال بہت برا تھا۔ سب لوگ جو میرے ولیمے کے منتظر تھے میری حالت دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دنیا کی زبانوں پر میری بربادی کا فسانہ تھا، اور میں سب سے چھپ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ دوستوں، رشتہ داروں اور دنیا والوں سے نظریں ملانے کی ہمت بھی مجھ میں باقی نہیں رہی تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ کس طرح میرے شوہر نے میری محبت اور وفاداری کا مذاق بنایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بات محلے میں پھیل گئی، اور ہر کوئی ہمدردی کے بہانے آ کر میرے زخموں کو کرید رہا تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہے، پورا سچ جاننے کے بغیر ہی اسد کو صحیح قرار دے رہی تھی اور مجھے غلط۔ میں سب کی نظروں میں مجرم بن چکی تھی، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ عورت کو ناپنے کے لیے معیار قائم کرتی ہے، لیکن مرد کے کردار کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ میری اور اسد کی محبت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب میں 7ویں جماعت میں تھی اور اسد 10ویں جماعت میں۔ ہمارے ماموں کی بیٹی زہرا کی شادی تھی، اور ہم دونوں ہی وہاں رہنے کے لیے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہمارے ماموں گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے ہم لوگ کچھ دن پہلے ہی وہاں چلے گئے تاکہ گاؤں کی سیر بھی کی جا سکے۔